بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق علیہ۔ حدیث کا ترجمہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے، وہ قبر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ وہ کہنے لگی: آپ اپنے کام سے کام رکھیے، تمہیں وہ صدمہ نہیں پہنچا جو مجھے پہنچا ہے۔ وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتی تھی۔ اسے بتایا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی۔ اسے دروازے پر دربان نظر نہ آئے۔ اس نے معذرتاً کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر تو پہلے صدمہ کے وقت ہے۔ حدیث کی تشریح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد سے زیادہ متواضع اور بااخلاق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معلم اخلاق بنا کر مبعوث فرمایا تھا۔ چنانچہ ہر موقع اور ہر مرحلے پر امت کی تعلیم کا اہتمام فرماتے۔ کسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو دیکھا ایک عورت قبر پر بیٹھی رو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صبر کی تلقین فرمائی۔ وہ آپ کو جانتی نہیں تھی تو اس نے کہہ دیا کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ کسی نے اس عورت کو بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس کے بعد وہ عورت بطور معذرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر حاضر ہوئی۔ سوچا تھا سرداروں اور بادشاہوں کی طرح گھر پر دربان ہوں گے، لیکن وہاں ایسی کوئی بات نظر نہ آئی۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صبر تو مصیبت کے وقت ہونا چاہیے۔ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ اس پر خواہ کتنی ہی بڑی مصیبت آئے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ تکلیفیں اور مصیبتوں کو بھولتا جاتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ انسان اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں کو یاد کر کے اپنے آپ کو مار دیتا۔ تو اس وجہ سے اصل صبر کا مقصد یہی ہے کہ انسان کو جب مصیبت پہنچے، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، اور اس وقت وہ صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم کے وعدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے والوں میں سے بنائے۔ باب الصبر۔ حدیث نمبر 32، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا بچہ فوت ہو جائے، وفات پا جائے، اور وہ اس پر صبر اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا نعم البدل عطا فرماتے ہیں۔ تو حدیث پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: یقول اللہ تعالی: ما لعبد المؤمن عندی جزاء اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا ثم احتسبہ الا الجنہ۔ رواہ البخاری۔ حدیث کا ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اپنے مومن بندے کے لیے جب میں اہل دنیا میں سے اس کا محبوب واپس لے لوں اور وہ اس پر صبر کرے، جنت کے سوا اور کوئی بدلہ نہیں ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں سے کوئی انسان کسی کا محبوب ہو، چاہے وہ والد ہو، بھائی ہو، بیوی ہو یا شوہر ہو، اگر وہ وفات پا جائے اور یہ انسان اس پر اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس پر اجر و ثواب کی امید پر صبر کرے تو یہ صبر اس کے کمالی ایمان کی نشانی ہوگی، اور اللہ سبحانہ کے ہاں اس قدر مقبول ہوگی کہ اللہ سبحانہ اس بندے کو جنت عطا کیے بغیر راضی اور خوش نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صابرین اور شاکرین کے زمرے میں شامل فرمائے۔ حدیث نمبر 33، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون جیسے وبائی امراض پر صبر کر کے وفات پا جانے والے کو شہید کے برابر قرار دیا ہے۔ تو حدیث پڑھتے ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الطاعون
فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد، رواہ البخاری۔ حدیث کا ترجمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں سوال کیا، پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون عذاب الہی کی ایک صورت تھی، اللہ جن لوگوں پر چاہتا مسلط فرما دیتا تھا، اب اللہ نے اسے اہل ایمان کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ اب کوئی اللہ کا بندہ طاعون میں مبتلا ہو اور وہ صبر اور ثواب کی نیت سے اپنے ہی شہر میں رہے اور اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ نے جو کچھ لکھ دیا ہے وہ پہنچ کر رہے گا، تو اس کو شہید کے برابر اجر ملے گا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ طاعون یا کوئی اور وبائی مرض کسی شہر یا بستی میں پھیل جائے تو اللہ پر ایمان رکھنے والے اللہ کے بندے کو چاہیے کہ وہ آہ و زاری نہ کرے اور اس جگہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ نہ جائے، بلکہ یہ یقین کامل رکھے کہ جو کچھ اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ پھر وہ اس وبائی بیماری میں مبتلا ہو کر وفات بھی پا جائے تو اللہ کے ہاں اسے شہید کا درجہ حاصل ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو حدیثیں ہم نے پڑھی سنی، اللہ پاک اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔